جو علماء اعتراض کرتے ہیں یا اسلامک بینکنگ کو نہیں مانتے، ان کا ایک بہت بڑی دلیل ان کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اسلامک بینکنگ کا نظام چلاتے ہیں اور اس کو شرعی کہتے ہیں، وہ بھی اس کو 100% اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں مانتے، وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ 100% نہیں ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ ہمارے سب سے بڑے جو پائنیئر ہیں اسلامک بینکنگ کے، پاکستان کے شیخ تقی عثمانی صاحب، اس نے باقاعدہ یعنی کانفرنسوں میں یہ بات کہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ جو مثال کے طور پر ہم منیمم بھی لیتے ہیں 10% تو ہم کرتے ہیں نا اسلامک بینکنگ، 20%، 50%، جبکہ ہم اس سے زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 70-80% ہم کرتے ہیں۔ تو کیا یہ بھی میں چھوڑ دوں؟ سوال یہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں تو ابھی 45-47 سال تو میرے ہو گئے انڈسٹری کے، 47 سال مقابلے میں میرا 650 سال کا ایک وہ حریف ہے جو بہت مضبوط، سٹرانگ، جس کو تمام دنیا کی حکومتوں کا سپورٹ حاصل ہے۔ اور مجھے تو سینٹرل بینک کی حمایت بھی حاصل نہیں ہے، الا یہ ہے کہ سوڈان میں، یہاں امارات میں، بحرین میں، پاکستان میں چند ممالک ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سینٹرل بینک کا ہمیں سپورٹ حاصل ہے۔ باقی تو حکومت کا سپورٹ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، سینٹرل بینک کا بھی نہیں ہے۔ تو میں اس بڑے دشمن کے ساتھ لڑ رہا ہوں، اور تم مجھے کہتے ہو کہ نہیں، جو تم کرتے ہو یہ بھی چھوڑو۔ تو کم از کم اس سوال کا جواب تو آپ دے دو۔ نہیں، اس کا سوال کا جواب تو یہ ہے کہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ کمائی میں اگر 1% بھی حلال حرام کا شبہ ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو آپ اگر اس کو 30%، 40% بھی اگر ہم مان لیں کہ یہ اسلامک ہے، تو 60% اگر غیر اسلامی ہے تو وہ نہیں کیسے اس کو نہیں، جسٹیفائی کریں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 30% حلال ہے اور 70% حرام ہے، یہ نہیں، سوری، شاید میں صحیح ایکسپلین نہیں کر سکا۔ جی میں نے کہا جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سودی نظام سے بچ کر صحیح اسلامی نظام جو اکانومی ہے، اصل میں تو بینکنگ ہے نہیں، بینکنگ تو اکانومی کا ایک جز ہے، ٹھیک ہے، اسلامک اکانومی اور حلال اکانومی ہم آ جائیں، اس کے لیے جو ہماری فی الحال سٹرگل ہے وہ تقریباً یوں سمجھو کہ اچھا 70% تک، جبکہ مارکیٹ میں ہمارے شیئرز جو ہیں آل اوور دا ورلڈ تقریباً 25% ہیں۔ صحیح۔ اب 75% کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کوشش تب ہوگی کہ جب ہماری انڈسٹری اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ سینٹرل بینک خود گھٹنے ٹیک کے ہمارے سامنے بیٹھ جائے۔ ہمارا ابھی اپنا بینچ مارک نہیں ہے، ہمارا جو ہے وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، ریمیٹنس جب ہم کرتے ہیں تو ہم بغیر سود کے نہیں کر سکتے۔ تو اگر مطلب اسلامی ممالک خود، جو پاکستان میں سب سے پہلا کانفرنس ہوا تھا، اسلامی سربراہی کانفرنس، اس میں کیا قراردادیں پاس ہوئی تھی کہ ہمارے اپنے بینکنگ سسٹم ہونے چاہیے، اور اس نتیجے میں جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے جدہ میں، سعودیہ میں، وہ بینک مطلب ایجاد میں لایا گیا، ٹھیک ہے، کہ یہ بینک، تو اس طرح اگر اسلامی ممالک مل کے اپنا بینچ مارک اور اپنا مطلب وہ بینکنگ سسٹم اسٹیبلش کرے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں، دنیا کو ہم نے پروو کر دیا کہ جی بینکنگ ہے، اور اسلامک لحاظ سے بینکنگ سسٹم چل سکتا ہے، اس میں ہم کامیاب ہو گئے۔ اب ہمیں آگے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ یہ تو نہیں کہ آپ مطلب مجھے کہو کہ نہیں، جو کیا ہے اس کو بھی چھوڑ دو، اور پھر اس میں تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پرانے زمانے میں تو عبدالکریم بیر صاحب نے یہ بھی فتویٰ دیا تھا کہ پاکستان کی جو مسلمان ہیں ان سے حج ساقط ہے، اچھا اس پہ کسی پہ حج فرض نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے تو وہ تصویر نکالتے ہیں، تصویر کو چونکہ بہت سارے علماء حرام سمجھتے تھے، ابھی تو تھوڑا فلیکسیبل ہو گئے، پہلے تو بہت سختی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے پیسے سودی بینک میں دے کر 6 مہینے تک وہ بینک آپ کے پیسوں کو یوز کر کے پھر آپ کو ان پیسوں میں سے مکے میں جا کر آپ کو پیسے دیتے کہ ہاں اب یہ پرافٹ ہے، یہ سود میں نے کمایا ہے، اس میں سے اتنے تم لے لو اور حج کرو۔ صحیح۔ یہ کون سا اسلام تھا یہاں پہ؟ یہ کون سا مطلب ہے مسلمانی تھی؟ اب تو شکر ہے کہ اسلامک بینک آپ کے پاس ہے، علماء کے زیر سرپرستی کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کو چیک کیا جاتا ہے، آڈٹ ہوتا ہے، حرام کا پیسہ قانوناً اسلامک بینک نہیں لے سکتا، چیریٹی اکاؤنٹ میں جاتا ہے، تو بینک پھر کیوں کرے گا حرام؟ صحیح ہے۔